بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرات ذی وقار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات، رب تعالی کریم نے آپ کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں وہ پہلے کسی بھی نبی کو وہ عظمت عطا نہیں فرمائی، چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ شجر و حجر کے لیے نبی ہیں، صرف انسانوں کے نبی تو نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبوک کے موقع پر سفر میں تشریف فرما ہے اور آپ ایک جگہ پر آرام فرما ہو گئے۔ کچھ دیر کے لیے صحابہ کرام کا ٹھہراؤ ہوا وہاں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام کو اجازت فرمائی کہ سارے اپنے اپنی جگہوں پر کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آرام فرما ہوئے، کچھ دیر کے لیے آپ آرام فرما ہوئے۔ اچانک کیا دیکھا حضرت انس نے کہ ایک کیکر کا درخت ہے جو کہ دور ہے۔ اچانک حضرت انس کی نظر کیکر کے درخت پہ پڑتی ہے، اور وہ درخت جو ہے وہ زمین کو چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا زمین پہ چلتا ہے، اور چلتا ہوا سیدھا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ درخت کھڑا رہا، اور کافی دیر تک کھڑا رہا، اور پھر کچھ دیر کے بعد اسی طریقے سے زمین کو چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا واپس وہ کیکر کا جو درخت ہے وہ اپنی جگہ پر وہاں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما چکے تھے اور آپ کی آنکھ مبارک کھلی، تو حضرت انس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ایک منظر دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دیکھا؟ عرض کرنے لگے حضرت انس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او سامنے جو کیکر کا درخت ہے نا، ان کو میں نے دیکھا کہ چلتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کافی دیر آپ کے پاس کھڑا رہا، اور پھر کافی دیر کھڑا ہونے کے بعد پھر واپس وہاں چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا، اے انس، یہ کوئی عجب بات ہے۔ دراصل بات یوں ہے کہ یہ درخت ہم سے پیار کرتا ہے، ویسے تو تمام درخت ہم سے پیار کرتے ہیں، مگر اس کیکر کے درخت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ سے اجازت مانگی کہ اس صحرا میں تیرے رسول تشریف فرما ہے، اللہ ہے تو تیرے قدرت کے قانون کے خلاف، مگر تیرے لیے کون سی ایسی بات ہے جو تیری بارگاہ میں ناممکن ہو؟ گو کہ چلنے کے لیے ٹانگوں کی ضرورت ہے، دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، سمجھنے کے لیے فہم و ادراک کی ضرورت ہے، بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہے، مگر میں تو ایک درخت ہوں۔ اس صحرا میں تیرے رسول کریم تشریف فرما ہے، نہ جانے اس راہوں میں پھر زندگی میں رسول کریم کا گزرگاہ بنے گا بھی کہ نہیں بنے گا۔ اللہ کا اگر تو کرم کر دے، مہربانی کر دے، اس قانون کو توڑ دے اور مجھ پر مہربانی کر دے، مجھے اجازت دے دے، اور میں وہاں چلا جا کے خود رسول کریم کی بارگاہ میں حاضری دوں اور تیرے رسول کا چہرہ قریب سے دیکھوں، وہ والضحیٰ کا چہرہ قریب سے دیکھوں، وہ خوبصورت چہرہ، وہ باکمال چہرہ
وہ میں قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کریم نے اس درخت کو اجازت دی اور پھر وہ درخت میرے پاس میرے دیدار کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت ذی بقار، حضرت انس بڑے خوش ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، وہ تو درخت ہے، وہ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں جو ایک مرتبہ آپ کا دیدار کر کے چلا گیا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ شب و روز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور شب و روز آپ کی زیارت کرتے ہیں اور ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم تو اپنے قسمت پہ ناز کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس نے دعا کی کہ یا رسول اللہ، تیرے غلامی میں اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، تیرے غلامی میں اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس غلامی میں اللہ کریم ہمیں موت عطا فرمائے، اور جب تک زندگی ہے رب ذوالجلال ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ حضرت ذی وقار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی بھی پہلو پہ اگر آپ غور کریں گے، وہ کیا خوبصورت منظر ہے کہ تشریف فرما ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی کچھ صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ تو حضرت جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجلس میں تشریف فرما تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آپ کے چہرے تھوڑے تھوڑے کمزور سے لگ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کوئی بھوک تو نہیں لگی؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بھوک لگی ہے۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے، تو ابھی آپ کے لیے بندوبست کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی جا، وہ سامنے ایک خشک کھجور کا درخت ہے۔ اچھا حضرات توجہ فرمائیں، کھجور کا درخت ہے، اور اس کھجور کے درخت کے پاس جا کر اس کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ ہمیں تازہ کھجوریں عطا فرماؤ، ہمیں تازہ کھجوریں دے دو۔ تو حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھجور کے پاس تشریف فرما ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام کھجور کو سنایا، اور یوں اپنی جھولی کو پھیلا گئے نا، تو اس کھجور سے چم چم تازہ کھجوریں گری، اور حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی تازہ کھجوروں سے بھری، اور وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تمام کھجوریں پیش کر دی۔ تمام صحابہ کرام نے سیر ہو کر وہ کھجوریں کھائی۔ اور حضرت توجہ فرمائے، کھجور کا جو چونکہ سیزن ہوتا ہے وہ گرمی میں ہوتا ہے، اور یہ سردی کا موسم ہے، ویسے بھی خشک تھی، سردی کا موسم تھا، اور سردی کے موسم میں بھی جب رب تعالیٰ کریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کو حکم دیا، تو اللہ کریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سردی کے موسم میں خشک کھجور سے اللہ کریم نے اپنے محبوب کے لیے تازہ کھجوریں کیسے پیدا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں، بکری کی جو دستی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ باورچی کھانا پکا رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باورچی سے فرمایا کہ یہ دستی کا گوشت مجھے نکال کر دو۔ اچھا اس صحابی رسول نے، باورچی نے چمچے سے دستی کا گوشت نکالا اور رسول کریم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑا سا اپنے انگلیوں مبارک سے توڑا اور ایک صحابی رسول کو دے دی۔ آپ نے فرمایا اور دستی کا گوشت مجھے نکال کر دو۔ اس صحابی رسول نے پھر چمچے سے دستی کا گوشت اٹھایا اور آقا کریم کی بارگاہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ گوشت پیش کیے دستی کا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑا سا اس سے بھی گوشت توڑ کے بقیہ جو ہے وہ ایک اور صحابی رسول کو عطا فرمائی۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مجھے دستی کا گوشت نکال کر دو۔ اچھا، وہ صحابی رسول مسکرا پڑے اور مسکرا کے گویا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، بکرے کی تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہے، تو اب باقی تو گوشت ہے، مگر آپ کا فرمان اقدس یہ کہ مجھے دستی کا گوشت دے دو۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مسکرا پڑے اور آپ نے فرمایا کاش تو میری بات کی تعمیل کرتا اور چمچہ اس دیچکے میں اور اس سالن میں آپ ڈبوتے، وہ میرا اللہ آپ کو نکال کر دیتا، مجھے کھلاتا رہتا، میں جتنی مرتبہ دستی کا گوشت مانگتا، گو کہ بکرے کی 2 دستیاں ہوتی ہے، مگر تمہیں پتہ ہے کس کے سامنے بیٹھے ہو۔ گویا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اگر آپ کرتے تو آگے میرا اللہ مجھے کھلاتا رہتا۔ مجھے اللہ آپ کے اس انکار نے آپ تھوڑے سے حیران ہو گئے کہ بکرے کی تو 2، ہاں واقعی 2 ہی دستیاں ہوتی ہے، مگر خدا کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، اللہ رب العالمین کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو کھلاتا۔ حضرات ذی بکار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے بہا معجزات ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت سیرت طیبہ پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔